بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل توحید عقلی دوم دوسرے حصے کی، وَهُوَ الَّذِي حسر ہے اور وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، زرع جس نے پیدا کر کے پھیلا دیا تمہیں، زرعکم فی الارض بکھیر دیا تم کو زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی ہی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ ذرعکم فی الارض جو پہلی دفعہ پھیلا سکتا ہے وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، پہلی دفعہ پھیلانے والا بھی اللہ اور پھر سب کو سمیٹنے والا بھی اللہ۔ توحید کی دلیل بھی، قیامت کی دلیل بھی کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں پیدا کر کے پھیلا دیا، تو جو پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا سکتا ہے، پھر جب تم مر جاؤ گے وجود زمین پہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ پھر وجود کو زندہ کر کے اپنے پاس تمہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اس پر حاشیہ ہوگا الیہ اللہ ہی کی طرف۔ یہ سارے مشرکوں پہ رد ہے، کہتے ہم اپنے پیروں کی پناہ میں آئیں گے۔ فرمایا پیر خود وہاں پر جکڑے ہوئے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے دربار۔ فلا یترک منہم صغیرا ولا کبیرا، نہ کسی چھوٹے کو چھوڑے گا نہ کسی بڑے کو، ولا ذکرم ولا انثی، نہ مذکر بچے گا نہ زنانی بچے گی، ولا جلیلا ولا حقیرا، نہ کوئی جلیل القدر بچے گا نہ حقیر بچے گا، الا اعادہ کما بداہ، اللہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا جیسے پیدا کیا تھا۔ وَلِهَذَا قَالَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اے یحیی الرمم وَيُمِيتُ الْأُمَمَ، ہڈیوں کو زندہ کرے گا ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد اور امتوں کو مار سکتا ہے۔ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي پھر حسر ہے وہی ذات ہے جو جان ڈالتا ہے، وَيُمِيتُ اور جان نکالتا ہے، وَلَهُ اور اسی ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے حکم سے ہے، اختلاف اللیل رات کا عدلنا بدلنا اور دن کا، راتوں کا عدلنا بدلنا، رات کی جگہ پہ دن کا آ جانا، دن کی جگہ پہ رات کا آ جانا، رات کا موسم کے مطابق بڑھ جانا، دن کا سکڑ جانا، دن کا بڑھ جانا، راتوں کا سکڑ جانا، یہ بالا یہ اسی ہی کا حکم چل رہا ہے۔ تو جو اللہ رات دن پر متصرف ہے، اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ افلا تاکلون کیا سمجھتے نہیں ہو کہ یہ دلائل توحید کے ہیں، اتنی عقل موٹی سی استعمال کر لو۔ بل ان کو آ گیا بل، مسئلہ تو بالکل واضح ہے، حشر کا بھی توحید کا بھی شکوہ ہے، بلکہ کہا انہوں نے جو کہا تھا پہلوں نے، جو پہلے کہتے رہے، قال الاولون پہلے کافر، وہ کیا کہا؟ قالو یعنی کہا انہوں نے، اذا متنا جب ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہے ہاتا وہی پرانی بات، مشرک کے پاس نئی دلیل کوئی نہیں ہوتی. 1000 دفعہ بھی آپ جواب دے دیں، یہ جب بھی کھڑا ہوگا تو اپنی ٹرن میں پرانا ٹرن دہرائے گا، چاہے آپ جتنے جواب دے لیں. اب اتنے سارے دلائل آئے لیکن اس نے ٹانگ ایک ہی پکڑی ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما لقد وعدنا، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم، وعدنا نحنو، ہم بھی وعدہ دیے گئے اور ہمارے باپ دادا بھی، ھذا من قبلو، اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے یہ قیامت والا معاملہ، الا اساطیر الاولین، مگر بے سند باتیں پہلوں کی. یہ اسطورات کی جمع ہے، یعنی کہانیاں گپ شپ جو بوڑھیاں سناتی تھیں، یہ وہی کہانیاں ہیں اسطورہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں. مشرک کسی پہ اڑے تھے کہ پہلے بھی تو آتے رہے بھئی قیامت آئے گی، اب بھی، پہلے بھی انبیاء آئے، انہوں نے یہی کہا، اب بھی اگر آنا ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی، ابھی تک نہیں آئی، پہلے نہیں مری تو ابھی کیسے مرے گی. قل لمن، اب دلیل توحید عقلی اعترافی ہے اور یہ انداز مناظرانہ ہے. مناظرانہ انداز کیا ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے مسلمات سے استدلال کیا جائے، مقدمات مسلمہ، ایسے مقدمات جن کو فریق مخالف بھی مانتا ہے تو اس سے استدلال کرنا، یہ ہے مناظرہ کی اصل جان. قول فرما دیجئے لمن الارض، سمجھے؟ ہاں عقل بھی کچھ سوچو. حجیت حدیث ثابت کرنی ہو تو حدیثیں پیش کرو گے نا. فریق مخالف مانتا ہے حدیثیں؟ یہ جو تمہارے ملا 3 گھنٹے حجیت حدیث پہ بات کرتے ہیں، اور کیا حدیث پیش کی جا رہی ہے؟ ہنٹر سے مارنا چاہیے، ہنٹر سے، عام ڈنڈا بھی نہیں. اتنا وقت ضائع کیا بزرگا حجیت حدیث پہ. حدیث سے وہ حدیث مانتا نہیں، تو حدیثوں سے حجیت ثابت کر رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مقدمات مسلمہ کو لاؤ. وہ مانتا ہی نہیں حدیثیں، اور تو پیش کر رہا ہے حدیثیں حجیت حدیث پر، اور اکثر یہی ہوتا ہے. تو حجیت حدیث ثابت ہوگی مسلم نصاب قرآن سے، قرآن سے لانا پڑے گا. ایک آدمی اجتہاد کو ثابت کر رہا ہے فقہ سے، وہ الو فقہ کو مانتے ہی نہیں، اور تو حوالے دے قال ابو حنیفہ، قال فلاں. تو جب اہل حدیث سے بات ہوگی تو کیا قال ابو حنیفہ چلے گا؟ وہ امام حنیفہ کو مانتے ہی نہیں. وہاں اس کو حدیث سے پکڑیں گے کہ حدیث میں کیا ہے. اسی طرح ہر فرقہ اہل تشیع ہے، اہل تشیع کو آپ بخاری پیش کریں گے؟ یا مسلم پیش کریں گے؟ ان کو ان کی کتب سے پکڑا جائے گا. یہ اصل مناظرے کی جان کہ مسلمات سے دلیل لانا. یہاں پر وہی قانون ہے، مسلمات سے. قول اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی من الخصم، خصم مد مقابل. قول فرما دیجئے سال، پوچھ میرے پیغمبر، لمن الارض ومن فیہا،
کس کی ہے زمین اور جو زمین میں ہیں، جو کچھ زمین میں، یا من تغلیباً ہے، جو کچھ چیزیں زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، ان کنتم تعلمون ان کی حماقت کی طرف اشارہ ہے۔ او گدے کے گدے، بتلاؤ نا زمین اور جو کوئی زمین میں ہے یہ کس کے تصرف میں ہے؟ لے ماننا، یہ کس کے ہے؟ مکہ والے مشرک مانتے تھے کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں، پاکستانی مشرک ہوتا تو فوراً کہتا پیر جیلانی، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون، ضرور کہیں گے، سیقولون کا ساتھ تاکیدی بھی بن سکتا ہے سین، سیقولون ضرور بے ضرور جواب دیں گے، للہ کس کی ہے؟ اے ریونڈ والی توحید ہے، ریونڈ تو جتنی توحید ابو جہل مانتا تھا، پوچھ لے ماننا زمین کس کی دوستو بزرگو؟ زمین کس کی؟ تے من فیا، زمین کے اندر ڈنگر شنگر، زمین کے اندر پہاڑ شاڑ، ہوائیں کون چلاتا ہے دوستو بزرگو؟ اللہ بہت بڑا ہے، یہ سمندر چلانے والا، نباتات اگانے والا، زمین کے اوپر ڈنگر شنگر آباد کرنے والا، ریونڈ میں موٹی گردنوں والوں کو روٹی دینے والا، یہ سارا کون ہے؟ یہ کون ہے دوستو بزرگو؟ للہ، کون ہے؟ یہ ابو جہل والی توحید ہے، کس کی؟ جہاں سے نبیوں کی تو یہ مقدمات مسلمہ ہیں، سمجھو سمجھو، سو نہیں، مقدمات مسلمہ ہیں۔ یہ ہے اتفاقی مسئلہ بین النبی و بین المشرکین، مشرکین اتنے تک مانتے تھے۔ اب ذرا دیکھ رہے تو رائبنڈ میں یہی ہوتا ہے نا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سے نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے دریا چلائے۔ ابھی کسی کی جانبدار نہیں بننا، ایمان سے سوچتے ہو، اگر کوئی رتی جتنا ہے تو صحیح معنوں میں سوچو، یہ نہ دیکھو ان بھیڑوں کو نہ کسی اور کو، تم نے اپنی جان دینی ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، فرمایا سیقولون للہ، ضرور کہیں گے یہ صرف اللہ کا ہے، نہ حبل کا، نہ لات کا، نہ منات کا، نہ عزا کا، کوئی بابا اس میں شریک نہیں۔ قول، یہ اگلا جملہ جو ہے یہ ہے نبی کی دعوت۔ قول، فرما دیجئے، افلا تذکرون، کیا مسئلہ نہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ اب بھی نہیں سمجھے کہ جب زمین پہ ملکیت اللہ کی، زمین کے اندر جو چیزیں ان پہ ملکیت اللہ کی، تو پھر سمجھو پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ انہو لا تنبغی العبادت الا للخالق الرازق لا لغیرہ۔ ابن کثیر ہے، یہاں پر ذرا دیکھنا ہے، حاشیہ ہوگا آپ کے پاس لمن پر، بہت اچھا حاشیہ ہے ماشاءاللہ۔ یقرر تعالی وحدانیتہ و استقلالہ بالخلق والتصرف، اللہ بیان کر رہا ہے، پکا کر رہا ہے اپنی وحدانیت اور مستقل ہونا اللہ تعالی کا خالق کے ساتھ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اور تصرف کے ساتھ، والملک، اور ملک راج کے ساتھ، لیرشد الی انہ،
کیوں اللہ نے یہ بات پکی کی؟ تاکہ نبی والی دعوت سمجھ آئے، لیرشدا، تاکہ اللہ یہ سمجھائے، رہنمائی کرے اس طرف کہ انہ الذی لا الہ الا ہو، یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف پکارے سننے والا بھی صرف اللہ، بلہذا قال لرسول ہی محمد، اسی لیے اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان یقول للمشرکین، کہہ دے مشرکوں کو جو غیروں کی منت منوتیاں دیتے ہیں، سور و پکار کرتے ہیں، المعترفینا، جو اعتراف کرتے ہیں اللہ کے لیے ربوبیت کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہ لا شریک لہ فیہا، یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ کس معاملے میں؟ لمن الارض ومن فیہا، اس معاملے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ وما ھذا فقد اشرکوا، اس کے باوجود تحقیق انہوں نے شرک کیا ساتھ اللہ کے اس کی الوہیت میں، فعبدوا غیرہ معہ، دوسروں کی سر سور پکار اللہ کے ساتھ، ما اعترافہم، اس ماننے کے باوجود کہ ان الذین عبدوہم لا یخلقون شیئا، اس کو وہ مانتے ہیں جن کو اللہ کے سوا پوج رہے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ولا یملکون شیئا، کسی چیز کے اختیار نہیں، ولا یستبدون بشیء، کسی چیز کے ساتھ وہ مستقل نہیں، بل اعتقدوا، بلکہ مشرکوں کا اصل جھگڑا یہ تھا انہم یقربونہم الی زلفا، کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، یہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، زمر ابن کثیر۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ مشرکوں کا اور پیغمبر کا جھگڑا کس میں تھا؟ اس دور کے مشرکوں کا، مشرک کہتے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ چاہیے، ہم جو ان کو پکارتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ باقی وہ مشرک اتنا مشرک نہیں تھا جتنا آج کا شیطان مشرک ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ طاقتیں نہیں کہتے، وہ کہتے ہاؤلائے شفاؤنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو بریلر ہیں یہ تو ابو جہل سے بہت آگے ہیں، البتہ جو للڑ ہیں یہ تقریباً ابو جہل والے درجہ میں ہیں، کیونکہ وہ بھی کہتا ہاؤلائے، اور یہ بھی کہتے ہیں استشفا، سنتے بھی ہیں اور کروا بھی دیتے ہیں۔ تو تقریباً یہ آپ تقابل کر لیں کہ موجودہ دور کے ابو جہل یہ ہیں للڑ پارٹی، اور رہ گئے بریلر تو یہ کئی کلومیٹر آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ابو جہل آتا تو ابو جہل بھی ان کو مشرک کہتا، اب بے ایمانو تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ میں تو کہتا کہ خالق کون ہے؟ صرف اللہ۔ مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ تصرف کس کا ہے؟ صرف اللہ۔ میں تو یوں کہتا قیامت والے دن ابو جہل کھڑا ہو جائے اور کہے یا اللہ میں خالق تجھے مانتا، متصرف تجھے مانتا، میں تو ہو گیا مشرک، تے احمد رضا خان اے بریلوی مولوی جنت میں جائیں اور میں جہنم میں تو ان سے بہت زیادہ مباعد تھا۔ ہاں، مشرک بڑا باادب ہوتا ہے، اس لیے تو مشرک کہتا ہے کہ اللہ کا دربار بہت اونچا ہے، میں روح سے منہ کالا ہوں، میری براہ راست رسائی نہیں ہوتی، اس لیے بابے کے پاس لے جو قربونا الی اللہ ہے۔ ہاں، جو صوفی بیٹھے ہو نا وہ اس عبارت کو دیکھ لو، یہ میری نہیں ہے، یہ ابن کثیر کی ہے۔
ہاں خیال کرنا ذرا کہ جھگڑا کیا تھا، پیغمبری توحید کیا تھی. آگے فرمایا سیقولون للہ، قل فرما دیجئے میرا پیغمبر پھنس گئے نہیں مشرک. قل افلا تذکرون، پتہ لگ گیا پیغمبری توحید اس سے آگے شروع ہو رہی ہے. قل اور پوچھ میرا پیغمبر دلیل توحید عقلی، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. من رب السماوات السبع، کون ہے؟ 7 آسمانوں کا رب. کتنا؟ 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ، سیقولون ضرور کہیں گے. امام قرطبی کہتا ہے ان کے بس میں نہیں کوئی اور جواب دیں. لا بد لہم من ذالک، چارہ کار ہی نہیں، یہی جواب دیں گے. للہ، 7 آسمانوں میں رب اللہ، عرش کا رب بھی اللہ. کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ ہاں مکہ کے مشرک یا ریبنڈ والی توحید. اتنی توحید ہے، ریبنڈی توحید یا مکی مشرکوں والی توحید بالکل برابر ہے. یہ بھی کہتے ہیں دوست بزرگ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اتنا بڑا آسمان، سورج چاند ستارے، ان کی تو جہاں تک جاتی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ عرش عظیم والا، اللہ بہت، جتنی بھی آپ مد کھینچ پھر بھی ابو جہل سے اوپر نہیں نکل سکتا. یہ ہے پیغمبری توحید. آگے قل افلا تتقون، سیقولون للہ. اتنا مان گئے ہو مشرکو، اتنی بات مان گئے ہو کہ 7 آسمانوں کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ، یہ مان گئے ہو تو اگلا کے تھیندا نے اگے بھی منو نا. قل افلا تتقون عبادت غیر اللہ، تتقون عبادت. ہاں اغثنی یا رسول اللہ سے کیوں نہیں بچتے ہو بے ایمانو؟ بابا لات منات عزا، یہ جو 7 چپر رلائی ہوئی ہے اور چپریں 7 گانٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی بچ جاؤ. اور سن تے پوچھ دلیل توحید عقلی تراپی سوم. قل پوچھ میرے پیغمبر من بیدہی ملکوت کل شیء، من بیدہی کون ہے وہ ہستی، بیدہی جس کے اختیارات میں ہیں، ملکوت کل شیء خزانے ہر چیز کے، ملکوت یا کس کے ہاتھ میں ہیں اختیارات ہر چیز کے. مختار کل کون؟ مختار کل کون؟ سیقولون للہ. یہ ہے مکی مشرک تیرے بنڈیوں کی توحید بالکل برابر کی. ان سے بھی پوچھو دوستو بزرگوں مختار کل کون ہے؟ ایک مولوی صاحب ہیں، اس نے 2 گھنٹے تقریر کی، بڑا بیان کیا. اس پر اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ عرش کا مالک، اللہ سارے جہان کو پیدا کرنے والا. اس پہ اس نے بڑی تلواریں کھینچی. مجھے فون کیا تو نے میری تقریر سنی ہے؟ وہ نیا نیا اوپر آ رہا تھا. کہتے آج میں نے جو توحید بیان کی دل میرا بڑا خوش ہے، آج حق ادا کر دیا. میں نے کہا میں نے تیری تقریر لائیو بیٹھ کے سنی ہے،
اور تیری توحید ابھی تک ابو جہل کے رستے تک پہنچی ہے، نبیوں کی توحید اس سے اوپر کھڑی ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں یار اوپر کون سی توحید ہے؟ میں کہ توحید اوپر ہے، ابھی تک مسلمات پر کھڑا ہے جو ابو جہل کے مسلمات تھے۔ تو پھر جب میں نے تھوڑی وضاحت کی تو کہتے ہیں یار یہ کام بہت مشکل ہے۔ آج لوگ یہی کہتی ہیں اور طالب علموں کو بھی دھوکہ دیتی ہیں، عوام کو بھی، کہ بڑی توحید بیان ہو گئی، اللہ خالق کے اللہ مالک کے اللہ، سات آسمانوں، زمین، عرش، مخلوق، سورج، چاند، رات، دن، موسم، بارشیں، بس گنتا گیا نا 200 بزرگوں کر کے، اگلا کہتے ہیں یار بڑی توحید بیان کی ہے۔ اس لیے تم پہ واجب ہے یہ بتانا کہ یہ وہ توحید ہے جو ابو جہل مانتا تھا، اس کے باوجود کیا تھا؟ مشرک۔ اور یہی وہ توحید، اگر اس توحید کی بات ہوتی تو ابو جہل پوری زندگی ریبٹ والوں کو دے دیتا۔ کیا ضرورت تھی بدر میں جانے کی؟ کیا ضرورت تھی 70 بزرگوں کی قربانی دینے کی؟ تو اتنی بات تو اصل پیغمبر اگلی بات بنوانا چاہتے تھے کہ صد شور پکار سننے والا کون؟ اس مقام پہ آ کے سارے فیل ہو جاتی ہیں، اور پیغمبر کی توحید جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں مسئلہ پکار پہ زور آتا ہے، قل من بیدی ملکوت کل شیء، پوچھ میرے پیغمبر ان مشرکوں سے تاکہ مسئلہ کھل جائے توحید کیا چیز ہوتی ہے۔ من بیدی ملکوت کل شیء، اس پر حاشیہ بھی ہے، من بیدی پر کدھر ہے؟ مراد کیا ہے؟ یرید السماوات وما فوقہا، آسمان اور جو کوئی آسمانوں کے اوپر ہے، جو چیز، وما بینہن، جو درمیان میں ہے، والارضین، اور 7 زمینیں، وما تحتہن، اور جو ان کے نیچے ہے، وما بینہن، جو ان کے درمیان میں ہے، وما لا یعلمہ احد الا ھو، وقال مجاہد ملکوت کل شیء خزائن کل شیء، ہر چیز کے خزانے، ضحاک کہتا ہے ملک و کل شیء، الملکوت یہ صفات مبالغہ ہے، جیسے جبروت، رہبوت وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں مسئلہ آ گیا کہ مختار کل کون؟ ابو جہل سے پوچھ لو، وہ کہے گا مختار کل اللہ۔ کہ احمد رضا خان سے پوچھ لو، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور کہتا ہے امداد کن امداد کن، ہر بیر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، کہتے امداد کن امداد کن، امداد کن امداد کن، ہر بیر و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن۔ ابھی بھی مشرک نہیں تو مشرکاں دے سنگ ہوندے نا، ہاں ابھی مشرک نہیں ہے۔ رفو صاحب کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ایک ہے، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں، اور وہ جہیل بھی کہتا ہے میرے استاد نے مطالعہ کیا اور اس نے کہا کوئی ایک بات بھی شرکیہ نہیں ہے، کوئی شرک ہے ہی نہیں دنیا میں، شرک کے سینگ نہیں ہوتے، نہ مشرک کے سر پہ سینگ ہوتی ہیں، ہاں کوئی ظاہری علامتیں لگی ہوئی ہیں 12 سینگا، مشرک اگر ہوتے تو ان کے 20 سینگ ہوتے۔ قل من بیدی ملکوت کل شیء
آگے بہوا یجیرو، سبحان اللہ، بہوا یجیرو، پوچھ میرے پیغمبر، ہوا یجیرو، وہ اللہ ہی پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اور جس کو وہ پناہ دے دے، جس کو وہ پناہ دے اس کی پناہ توڑ کوئی نہیں سکتا اور کوئی دوسرا پناہ دے نہیں سکتا۔ لا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، جو بالکل بدھو کمپنی ہو تو پھر الگ بات ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑا قرآن نے، کچھ بھی تمہیں علم ہے اسی بات کو سوچ لو۔ یہ وہ زمانے کا مشرک تھا، آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ مفتی احمد جار نے شان حبیب رحمان میں لکھا ہے، وہ مناظرہ ہوا جو بریلویوں اور اہل حدیثوں کا، وہ طالب تھا کارٹون، تو اس نے یہ شعر پڑھا تو بریلوی نے کہا یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں، تو یہ شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، شعر بھی موجود ہے، خدا کے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، جو جن کو اللہ پکڑے تو محمد چھڑا لیں، اور جن کو محمد پکڑے تو پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا، کوئی چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں مکہ والے مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہوا یجیرو ولا یجارو علیہ، اللہ ہی پناہ دیتا ہے اور اس کی پناہ کے مقابل کوئی پناہ دے سکتا نہیں، اللہ دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی چاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، یہاں تو آواز بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ ان کنتم تعلمون،